صباح کی شہری بڑی افسردہ اور غمگین شام ہاسٹل کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر بین کر رہی تھی۔ آج گگن پر کوئی چاند تھا نہ کوئی تارا، ہر شے سیاہ دھوئیں میں لپٹی عجب خوفناک اور بھیانک دکھائی دے رہی تھی۔ ہاسٹل کے لان میں لگے سرسبز اونچے اونچے درخت کسی دیو کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہوا بھی سخت خشک اور کٹیلی تھی۔ زمین پر پاؤں رکھا تو یوں لگا گویا انگارے بچھے ہوں۔ اتنی تپش، اس قدر جلن تھی کہ آنکھیں برس برس کر تھکنے لگیں۔ زمین گرم نہیں تھی، یہ آگ تو اس کے اندر بھڑک رہی تھی، سلگ رہی تھی۔ اس کا جسم تنور کے مانند تپ رہا تھا، کوئلوں کی بھٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ پیروں پر آبلے تھے، آنکھیں لہو لہو تھیں اور روح زخم زخم۔ اس نے میری انسلٹ کی، مجھے برا بھلا کہا، میں خاموش رہی۔ اس نے مجھے ذلیل کیا، میں خاموش رہی۔ میری زبان گویا تالو سے چپک گئی۔ تمہیں کیا پتا آنیا مجھ پر کتنے عذاب اترے تھے، مگر میں پھر بھی چپ تھی۔ میری آواز کھو گئی تھی، الفاظ گم ہو گئے اور لبوں پر تالا لگ گیا۔ مگر جب اس نے میرے کردار کو رگیدا، میری عزت نفس نفسانی انا کو مجرور کرنا چاہا، تو میں خاموش نہیں رہ سکی۔ میں نے اسے بھی اذیت سے دوچار کرنا چاہا، مگر کچھ بھی نہ کر سکی، صرف روتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ مجھے اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے تھا، اس کے چہرے کو مسخ کر دینا چاہیے تھا، مگر میں ساکت، خاموش اور گمسم سی کھڑی رہ گئی، اور وہ میری ذات کے پرخچے اڑاتی شان سے چلی گئی۔ اس نے مجھے زارون کی سب کی نظروں سے گرانا چاہا، میرے دامن میں ذلتوں کا ڈھیر لگا دیا، میری اوڑھنی کو لفظوں کے تیروں سے چھلنی کر دیا۔ وہ میری ہستی کے غرور کو تہس نہس کر گئی۔ وہ عدن فرجمند ہے، بہت غرور ہے اسے باپ کی دولت و حشمت پر۔ اس نے مجھے انسیکٹ سمجھا، مجھے پیروں سے کچل کر چل دی۔ نہیں عدن فرجمند، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے مجھے ذلیل کیا۔ میرے باپ نے مجھے انسانیت کے درس دیے تھے، مگر یہاں تو کچھ نہیں ہے، نہ انسانیت، نہ محبت، نہ عزت۔ وہ رو رو کر بے حال ہو گئی تھی۔ اس کا سر آنیا کی گود میں تھا، جو خود بھی بے آواز رو رہی تھی۔ بوئنگ 737 طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا۔ وہ ایئرپورٹ کی شاندار عمارت سے باہر نکلی، ٹیکسی کی تلاش میں نظر دوڑائی تو نگاہ نے ایک چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ قاسم انکل پرجوش سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ انہوں نے یقیناً اسے پہچان لیا تھا، اور وہ بھی انکل کو پہچان چکی تھی، کیونکہ اس نے انکل کی تصویریں پاپا کے پاس دیکھ رکھی تھیں۔ شہرے، انکل نے آگے بڑھ کر یقین بھرے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگی تھی۔ کیسی ہو بیٹا، سفر میں پریشانی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ پہلی مرتبہ سفر کیا ہے، اکیلے، پاپا کے بغیر۔ وہ اس کے سوٹ کیس ٹیکسی میں رکھواتے ہوئے بول رہے تھے۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ ساری زندگی اس نے تنہا ہی سفر کیا ہے، کیونکہ وہ سیاحت کی دیوانی تھی۔ پاپا ہارٹ پیشنٹ تھے، کہیں آتے جاتے نہیں تھے، البتہ انہوں نے اس کی جنونی شوق کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہیں کی تھی، بلکہ وہ خود اس کے گھومنے پھرنے کے لیے تمام انتظامات کرتے تھے۔ وہ صباح ملائیشیا کی رہائشی تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ وہ لوگ کئی نسلوں سے صباح میں آباد تھے۔ اس کے گرینڈ پاپا کے دادا بہت سال پہلے تلاش معاش کی غرض سے ملائیشیا آئے تھے اور پھر وہیں کے ہو رہے۔ اس کے پاپا حسنین احمد کی شادی پاکستان کے ایک بڑے خاندان میں ہوئی تھی، اس طرح پاکستان سے تعلق برقرار تھا۔ ممی کا میکا بھی پاکستان کے شہر کراچی میں آباد تھا، مگر نہ جانے کیا وجہ تھی کہ پاپا اپنے آخری وقت میں انکل قاسم کا ایڈریس دے کر پاکستان ہمیشہ کے لیے رہنے پر آمادہ کر چکے تھے۔ قاسم انکل نہ صرف پاپا کے دوست تھے بلکہ کزن بھی تھے۔ اکثر فون پر انکل اور ان کی بیگم صوبیہ آنٹی سے بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ بہت شوق اور اشتیاق کے عالم میں کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے حسین فطری مناظر کی دلکشی میں کھوئی ہوئی تھی، جب انکل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ حسنین ٹھیک کہتا تھا کہ شہری پاکستان کی دیوانی ہے۔ مجھے پاکستان سے فطری محبت ہے، یہ میرے بزرگوں کا ملک ہے، اس نے مسکرا کر مختصر سا جواب دیا، اور ایک مرتبہ پھر ارد گرد کی خوبصورتی میں کھو گئی، مگر صرف آدھے گھنٹے کے بعد خوبصورت مناظر کہیں دور رہ گئے تھے۔ اسے ایک پل کے لیے یوں محسوس ہوا گویا وہ ایک فلم دیکھ رہی تھی، جس کا اختتام چند منٹوں میں ہی ہو گیا تھا۔ ٹیکسی اب پنڈی کی شاہراہ پر رواں دواں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک قدرے پرانی سی بلڈنگ کے قریب ٹیکسی رک گئی۔ آؤ بیٹا، وہ انکل کی ہمراہی میں کچھ حیران پریشان سی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ دروازہ بیمار سی صوبیہ آنٹی نے کھولا تھا۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے بھرپور انداز میں لپٹا کر ماتھے کو چوما۔ شہری تو تصویروں سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ مسکراتے ہوئے انکل سے کہہ رہی تھیں۔ شہرے بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ یہ ایک تنگ سا 3 کمروں کا فلیٹ تھا۔ وہ انکل آنٹی کی مالی پوزیشن کا اندازہ لگا کر قدرے پشیمان ہو گئی تھی۔
پاپا نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ انکل کی معاشی حالت کس قدر ڈاؤن ہے۔ شہری نے افسردگی سے سوچا۔ اسے حقیقتاً ان کے موجودہ حالات دیکھ کر گہرا صدمہ پہنچا تھا، اور جب وہ آنٹی کے اصرار پر فریش ہونے کے بعد کھانے کی میز پر آئی اور ٹیبل کو لوازمات سے پر دیکھ کر مزید پشیمان ہو گئی۔ آنٹی، آپ نے کیوں اتنا تکلف کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا پیٹو ہوں؟ تم ہماری بیٹی ہو شہرے، خود کو مہمان مت سمجھنا۔ کھانا کھاؤ، میں تمہارے لیے دودھ گرم کرتی ہوں، پھر آرام سے سو جانا۔ انہوں نے محبت سے کہا اور پھر مختصر سے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ انکل بھی آ گئے تھے اور کھانے کے دوران اس کی پلیٹ میں کچھ نہ کچھ رکھ رہے تھے۔ آنٹی گرم گرم پھلکے لے آئیں۔ شہرے، کھانا کھاؤ، ٹونگو نہیں، انہوں نے خفگی سے کہا تو وہ پلیٹ پر جھک گئی۔ یہ سویٹ تو ٹرائی کرو۔ انکل نے ٹرائفل کا باؤل اس کے سامنے کھسکا دیا تو وہ مروت کے مارے تھوڑی سی سویٹ پیالے میں نکال کر کھانے لگی۔ اسے سویٹ میٹ میں کچھ بھی پسند نہیں تھا، حتیٰ کہ چاکلیٹ اور آئس کریم بھی وہ نہیں کھاتی تھی۔ چائے بغیر چینی کے اس کے جاننے والے بے حد حیران ہوتے تھے۔ اسے اسپائسی فوڈز پسند تھے، املی کی چٹنی اور گول گپے فیورٹ تھے، جس کی بدولت اس کا گلا اکثر خراب رہتا تھا اور پاپا سے بہت ساری ڈانٹ کھانی پڑتی۔ شہری، تمہیں پاکستان دیکھنے کا بہت شوق تھا نا؟ اب خوب گھومنا پھرنا، انجوائے کرنا۔ آنٹی کھانے کے بعد برتن سمیٹنے لگی تو شہرے بھی ان کی ہیلپ کر کے خیال سے کچن میں آ گئی۔ آنٹی، گھوموں پھروں گی تو ضرور، مگر اس سے پہلے میں اپنے ایڈمیشن کے متعلق بہت کانشیس ہو رہی ہوں۔ کیا مجھے آنیہ کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا نا؟ اس کی آنکھوں میں پریشانی کے ہلکے سائے دیکھ کر آنٹی تنوی سے مسکرائیں۔ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ابھی تمہاری آنیہ سے فون پر بات کرواتی ہوں۔ آنیہ کو تم سے ملنے کا بے حد شوق تھا، وہ ہاسٹل میں شدت سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آنٹی نے اپنی اکلوتی بیٹی آنیہ کا حوالہ دیا تھا۔ شہرے پرسکون سی سر ہلا کر برتن خشک کرنے لگی۔ اسی پل آنٹی نے شہرے کی طرف مڑ کر دیکھا اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر ٹیبل پر رکھ دی۔ یہ دودھ کا گلاس لیب پر سے اٹھاؤ اور سامنے کمرے میں چلی جاؤ۔ ایک بھرپور نیند لینے کے بعد تم فریش ہو جاؤ گی۔ اب صبح ملاقات کریں گے۔ جاؤ، شاباش۔ یہ سامنے والا آنیہ کا کمرہ ہے، انہوں نے خوش دلی سے کہا تو وہ ناراض سی بغیر گلاس اٹھائے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ آنیہ کا کمرہ تھا، جس میں 2 پلنگ تھے، ایک کتابوں سے لدی ٹیبل تھی، ایک عدد وارڈروب اور بس۔ اس نے 2 منٹ میں پورے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر پلنگ پر دراز ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آنٹی فون سیٹ اٹھا کر اور دودھ سے لبالب بھرے گلاس سمیت آ گئی تھی۔ تم دودھ پیو، تب تک میں آنیہ سے بات کرتی ہوں۔ آنٹی نے گلاس زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمایا اور پھر خود فون پر مصروف ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے فون شہرے کو تھمایا۔ آنیہ تم سے بات کرنے کو بے چین ہے۔ آپ ہمارے ملک آئیں، آپ کا بہت شکریہ۔ شہرے نے ریسیور کان سے لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف گنگناتی آواز سنائی دی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی تھی۔ کیسی ہو آنیہ؟ فرسٹ کلاس، ایک دم فریش، حسین، ذہین، اور باقی تم دیکھنے کے بعد بتانا۔ آنیہ نے شوخی سے مبالغہ آمیزی کی حد کر دی تھی۔ شہرے مسکرائی اور بولی، میں نے اپنے سرٹیفکیٹ بھجوا دیے تھے، کیا ایڈمیشن ہو جائے گا؟ کیوں نہیں، تمہارا اکیڈمک ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ آنیہ نے کھلے دل سے سراہا تھا۔ شہرے اس سے بات کر کے قدرے مطمئن سی ہو گئی تھی، اس لیے آنٹی اور انکل کو شب بخیر کہہ کر سکون سے پلنگ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بھی موند لیں، مگر بند پلکوں کے اس پار بہت سے منظر گڈمڈ ہو رہے تھے۔ کچھ یادیں، اپنا گھر، آنگن، دریچہ، وہ سوچوں کی رو میں بہتے ہوئے دور، بہت دور اپنے شہر میں جا پہنچی تھی، جہاں اس کا بہت ہی خوبصورت گلابی پھولوں سے ڈھکا ہوم لینڈ تھا۔ وہ حسنین احمد اور باسمہ حسنین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ ان کی شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ منی سی بے حد سفید بچی پہلی مرتبہ گود میں لے کر حسنین احمد نے اسے شہرے کا نام دیا تھا۔ یہ ایک ترکی نام تھا جس کے معنی انتہائی خوبصورت کے تھے۔ وہ ایک صحت مند اور حسین بچی تھی اور اپنی ممی اور پاپا کی آنکھوں کا تارا۔ شہرے نے ممی کو نہیں دیکھا تھا، ہلکی سی کوئی اچھی یاد بھی ماں کے حوالے سے اسے یاد نہیں تھی، کیونکہ ممی ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس سیاہ شام کے بعد وہ اور پاپا ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بن گئے تھے۔ حسین احمد کے شہرے میں جان بستی تھی، وہ اسے دیکھ کر جیتے تھے، اس کی ہر فرمائش، ہر خواہش کو بن کہے جان جاتے اور پلک جھپکتے پورا کر دیتے۔ اس کی آنکھ کے آنسو ان کا دل پگھلا دیتے تھے۔ اتنی ڈھیر ساری توجہ اور محبت نے اسے بگڑنے نہیں دیا تھا۔ اس کی شخصیت میں کوئی دراڑ نہیں تھی، کیونکہ اس نے ایک محبت بھرے متوازن ماحول میں پرورش پائی تھی۔ وہ سلجھی سوچوں کی حامل ایک نہایت با اخلاق، خلیق، شفیق، نرم دل، ہمدرد فطرت کی لڑکی تھی۔ پاپا نے اسے راست گوئی، سچائی اور سب کی عزت و تکریم کے جو اسباق یاد کروائے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے حافظے میں محفوظ ہو گئے تھے۔ وہ اپنے پاپا کی بہت ہی لاڈلی اور فرمانبردار بیٹی تھی۔ شعور کے مراحل طے کرتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی
محتاب ماں تھی وہ نہیں ہے، اور اس احساس کی شدت نے شہرے کو پاپا کے مزید قریب کر دیا تھا۔ وہ ان کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتی۔ وہ اسٹڈی میں ہوتے تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چائے کا گرما گرم کپ پہنچا دیتی۔ پاپا سونے کے لیے بیڈ روم کی طرف بڑھتے اور شہرے چپکے سے نیم گرم دودھ کر کے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھاتی۔ رات کو ان کے آفس جانے کی تیاری پوری ذمہ داری سے کرتی۔ کپڑے، ٹائی، کوٹ اور میچنگ اسٹاکنگ، ہر شے ترتیب سے صوفے پر رکھی ہوتی۔ جوتے پالش شدہ چمک رہے ہوتے اور حسنین احمد کی آنکھیں بھیگنے لگتی۔ یہ شہرے کی روٹین تھی جو پچھلے 6 ماہ سے وہ دیکھ رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے شہرے کو ٹوکا تو وہ ناراض ہو گئی۔ اگر میں یہ سب کچھ نہ کروں تو کون کرے گا؟ مس ایوا ہے نا، انہوں نے نرمی سے سمجھانا چاہا تو وہ مزید خفا ہو گئی اور بولی، مجھے مس ایوا اچھی نہیں لگتی اور نہ ہی بٹلر جمل اچھا لگتا ہے۔ دونوں چور ہیں، سارا کچن خالی کر دیتے ہیں اور فریج سے پھل نکال کر کھاتے ہیں۔ آپ بس انہیں فارغ کریں۔ وہ کچھ دنوں سے اپنے گھر کے دونوں نوکروں کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ ان کی تمام تر حرکتوں کو نوٹ کرنے کے بعد اس نے انہیں فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ حسنین احمد دل ہی دل میں اپنی بیٹی کی ذمہ دارانہ طبیعت سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے خود بھی دونوں نوکروں کو باریک بینیت سے جائزہ لیا اور بیٹی کی فارقہ حس کو سراہا بھی۔ مس ایوا اور جمل دونوں کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ کچھ کوششوں کے بعد انہوں نے حمس نامی ایک بوڑھے خانسامہ کو بطور کوک گھر میں ملازمت دے دی تھی، جو کہ پہلے ان کی فوڈ فیکٹری میں پیکنگ کا کام کرتے تھے۔ وہ امانت دار اور کم گو انسان تھے۔ جلدی شہری ان سے متاثر ہو گئی، ان کی کوکنگ کی بہت تعریفیں کرتی، اکثر ان سے کچھ نہ کچھ پکانا سیکھ رہی ہوتی تھی، مگر ہزار کوششوں کے بعد بھی اسے کچھ پکانا نہیں آیا تھا۔ حمس بابا کے آ جانے سے کوکنگ کا مسئلہ تو حل ہوا، مگر اتنے بڑے ہوم لینڈ کی صفائی ستھرائی کا معاملہ ہنوز برقرار تھا۔ اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے؟ روزانہ پاپا کے آفس سے آنے کے بعد 1-1.5 گھنٹہ بحث میں گزرتا۔ موضوع وہی ایک عدد نوکرانی کا حصول تھا۔ 1-2 کام والیاں نفیسہ آنٹی نے بھیجی بھی تھیں، مگر شہرے نے تو انہیں دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ایک اتنی موٹی تھی کہ نہ جانے اپنا بوجھ لیے چل پھر کیسے سکتی تھی، کام کیسے کرتی۔ سیڑھیاں تو محترمہ چڑھ نہیں سکتی تھی، ڈسٹنگ سے سخت الرجک، بس کپڑے دھونے کے لیے بخوشی 2 من کے سر کو ہلا دیا تھا۔ شہرے نے ناراضگی سے محترمہ کو دیکھا اور جانے کا اشارہ کر دیا۔ دوسری کی طرف توجہ کی تو دل کو سخت ترین دھچکا لگا۔ یہ خاتون پہلے والی کورٹنی سے بالکل سائز میں مختلف تھیں۔ اتنی سوکھی سڑی ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، اس کی سوکھی لمبی گردن کے اور ہاتھوں کی وینز تو بہت ابری ہوئی عجیب لگ رہی تھی۔ اس کا صدا کا نرم دل دکھ کے احساس سے بھر گیا۔ ریٹا، تمہیں کھانے کو نہیں ملتا؟ جب تمہاری خوراک ہی مناسب نہیں، جسم میں جان تک نہیں، تو کام کیسے کرو گی؟ میں اتنا ظلم تم پر نہیں کر سکتی۔ ہمارا اتنا بڑا گھر ہے، تم تو ڈسٹنگ کرتے کرتے ہی عادی ہو جاؤ گی اور باقی صفائی کرتے فوت ہو جاؤ گی۔ میں ایسا ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ پلیز تم چلی جاؤ، یہ پیسے بھی رکھ لو، خوب کھاؤ اور پیو، پھر کام کے بارے میں سوچنا۔ ریٹا کو واپسی کی راہ دکھانے سے پہلے اپنے زیر نگرانی خوب اچھی طرح شاندار سا لنچ کروایا۔ کچھ کھانا بڑے سے ٹفن میں پیک کروا کر ریٹا کی خواہش کے مطابق اسے تھمایا اور جانے سے پہلے رنگٹ کے ساتھ 8 نوٹ چپکے سے ریٹا کو پکڑا دیے اور پھر بیرونی گیٹ تک چھوڑنے بھی آئی۔ دونوں کے جانے کے بعد وہ افسردہ سی پلٹ کر صوفے میں دھنس بیٹھی، ریموٹ سے چینل سرچنگ میں مصروف تھی جب نفیسہ آنٹی چلی آئیں۔ یہ ان کی پڑوس میں عرصہ دراز سے مقیم تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی رحمہ اس کی کلاس فیلو اور فرینڈ تھی۔ دونوں کا زیادہ تر وقت اکٹھے گزرتا تھا۔ وہ بھی اس کی طرح سیاحت کی شوقین تھی اور ان دونوں نے ایک ساتھ کئی ملک پاپا کے ساتھ گھومے تھے۔ شہرے کے ہوم لینڈ کے لاؤنج، سٹنگ روم اور بیڈ روم میں تمام دیواروں کے ساتھ مختلف خاص مقامات کی تصویریں شان سے ٹنگی ہوئی تھیں۔ اکثر آنے والے اور پاپا کے فرینڈز خوب متاثر ہوتے کہ شہرے نے اتنی سی عمر میں نہ جانے کون کون سے ملک دیکھے ہیں۔ پاپا کے بغیر اس نے 15 سال کی عمر میں سفر کرنا شروع کیا تھا۔ وہ اسے بہت زیادہ بااعتماد اور بہادر دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شہرے بہت اسٹرانگ ہو، بہت مضبوط بن جائے، بالکل فولاد کی طرح، کہ زندگی کے سفر میں اسے ان کے بغیر اگر چلنا پڑے تو ان کی پیاری بیٹی کو نہ ٹھوکر لگے اور نہ ہی وہ تنہائی کے احساس سے گھبرا جائے۔ شہری بیٹا، تم نے ریٹا کو بھی جواب دے دیا؟ آنٹی کی آواز اسے سوچوں کے بھنور سے کھینچ لائی۔ آنٹی، ریٹا کم از کم اس گھر میں کام کرنے کی اہل نہیں۔ وہ تو ایک بیمار اور کمزور چکن کی طرح لگتی ہے۔ آپ کوئی صحت مند پیس لا کر دیں۔ اس کے معصوم انداز کو ملاحظہ کر کے آنٹی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ حمس بابا، آنٹی کے لیے کافی لائیں۔ اس نے ہانک لگائی تھی۔ کچھ پل بعد حمس بابا ٹرالی گھسیٹتے ہوئے آ گئے۔ آنٹی نے بغور خانسامہ کا جائزہ لیا اور ان کے جانے کے بعد بولی، شکل سے ہی خرناٹ لگتا ہے۔ جمل ٹھیک تھا؟ کہاں ٹھیک تھا آنٹی؟
وہ ایک دم الرٹ ہو گئی تھی۔ ایک پاؤں کارپیٹ پر اور دوسرا صوفے پر اور گود میں کشن دبوچے وہ ان کو دونوں نوکروں کی چوریوں کے متعلق بتا رہی تھی۔ پاپا کے والٹ سے پیسے چراتے تھے، کچن سے راشن 10 دن کے اندر اندر ختم ہو جاتا تھا، فریج سے انڈے اور پھل نکال کر کھاتے تھے، سرف کے ڈبے اور شیمپو کی بوتلیں غائب ہونے لگی تھیں۔ شہری بہت جوش کے عالم میں بتا رہی تھی، اپنی عقل مندی کو سراہ رہی تھی، اور نفیسہ آنٹی پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی، کافی کی طرف دیکھا تک نہیں۔ یہ شہرے تو بہت چلاک ہے، نفیسہ نے تلخی سے سر جھٹکا اور شہد آ گئی لہجے میں بولی، شہرے تم تو بہت چھوٹی ہو، تمہیں لوگوں کی فطرت کا کیا پتا، بس اس بڈھے پر کڑی نگاہ رکھنا اور جلد فارغ بھی کر دینا، میں ایک بہت اچھے بٹلر کا انتظام کر رکھوں گی، گریجویٹ ہے، فر انگریزی بولتا ہے، اس بابے کی عربی پلس اردو کے مکسچر کی تمہیں کہاں سمجھ آتی ہوگی۔ نہیں آنٹی، میں اور پاپا حمص بابا سے مطمئن ہیں، آپ بس ایک عدد نوکرانی کا بندوبست کر دیں، صفائی تو میں کر لیتی ہوں، کپڑے دھونا مشکل ہے۔ وہ کسی سمجھدار خاتون خانہ کی طرح بات چیت کرتی نفیسہ کو زہر لگ رہی تھی۔ تمہارے اسکول کا ٹرپ دوحہ جا رہا ہے، رحمہ تو جائے گی، کیا تم نہیں جاؤ گی؟ آنٹی نے موضوع بدلا تو شہرے افسردگی سے بولی، نہیں آنٹی، ایک تو پاپا کی طبیعت اچھی نہیں، دوسرا میرے جانے کے بعد ان کا خیال کون رکھے گا؟ ایک تم اور تمہارے پاپا۔ وہ جلتی بھونتی اٹھ گئی تھی اور شہرے انہیں پکارتی رہ گئی، حمص بابا، آنٹی نے کافی تو پی نہیں، چلے میں اور آپ پی لیتے ہیں۔ وہ فل سائز کافی کا مگ اٹھا کر ایک مرتبہ پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یار شہری، تم بھی پروگرام بناؤ نا، اگر تم دوحہ جاؤ گی تو میں جا سکوں گی، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی تو جاتی ہوں، میرے پاپا کو تو تم جانتی ہو اتنا مہنگا ٹرپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ وہ اسکول کے سوئمنگ پول کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی جب رحمہ نے بہت لجاجت سے کہا تھا، آئی ایم سوری رحمہ، شاید میں اس دفعہ نہ جا سکوں، نیکسٹ ٹائم دیکھوں گی۔ اس نے افسردگی سے بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے اور آہستگی سے بولی تھی۔ رحمہ کا منہ اتر گیا، ہماری پوری کلاس جائے گی، میرے اور تمہارے علاوہ ٹیچر شریعہ بھی جا رہی ہیں۔ رحمہ نے اس کے فیورٹ ٹیچر کا لالچ دینا چاہا تھا، مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ تم انکل کی وجہ سے کہہ رہی ہو، حالانکہ اب تو وہ ٹھیک ہیں، پاپا کو صرف ایگزیما نہیں ہے، ہارٹ پرابلم بھی ہے، اور شہرے کی آواز بھر گئی تھی۔ کل پاپا کے ذاتی معالجے نے چیک اپ کے لیے لے گئے تھے، واپسی پر پاپا بہت افسردہ اور پریشان تھے، اس کے بہت دفعہ پوچھنے پر بھی انہوں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، مگر کل شام کو اس نے اسٹڈی کی دراز میں سے پاپا کی رپورٹس نکال لی تھیں۔ رپورٹس کے مطابق پاپا کو ڈائبٹیز کا شکایت بھی ہو رہی تھی۔ اس شام شہرے بے حد روئی تھی، بہت چھوٹی سی عمر میں سے بہت کچھ کھو دینے کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ ممی کے بعد پاپا سے دائمی جدائی کا تصور بھی اس کی راتوں کی نیند اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ رات بھر جاگتی رہتی تھی اور اٹھ کر پاپا کے کمرے میں جھانکتی، وہ پہلے سے بھی زیادہ ان کا خیال رکھتی تھی۔ یہ تو نہیں ماننے کی، مجھے انکل سے بات کرنا چاہیے، آفٹر آل انہوں نے ہی تو میرے بھی جانے کے انتظامات کرنے ہیں، رحمہ نے سوچا اور پھر مزید دماغ پانے کا ارادہ کر کے اٹھ گئی۔ اور پھر اگلے 4 دن شہرے نے دیکھا کہ پاپا نے پرنسپل کو انفارم کر کے اس کے اور رحمہ کے جانے کے تمام انتظامات کر دیے تھے۔ اس کی تمام ناراضگی کا ایک جواب ان کے پاس موجود تھا، میری بیٹی کا ایک ہی تو شوق ہے، میں اسے ہر صورت پورا کرنا چاہوں گا، اور پھر ورلڈ ریکارڈ بک میں شہری کا نام سیاحت کے حوالے سے دیکھنا میرا بھی جنون ہے، وہ شرارت سے کہہ رہے تھے، اور شہری نے غصے سے پاؤں پٹکا اور اٹھ کر چلی گئی۔ اسے نفیسہ آنٹی اور رحمہ دونوں پر جی بھر کر تاؤ آ رہا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ نفیسہ آنٹی کے سامنے خود کو بے بس سمجھتی تھی۔ انکل عاجف پہلے اس کے پاپا کے فوڈ فیکٹری میں جاب کرتے تھے، وہ لوگ بھی عرصہ دراز سے ملائیشیا میں مقیم تھے۔ پاپا انکل کی تنخواہ کے علاوہ بھی ہیلپ کرتے تھے، پاکستانی ہونے کی وجہ سے انکل کی پوری فیملی پر پاپا کافی مہربان تھے۔ جب انکل نے جاب چھوڑی اور پھر اپنا ذاتی اسٹور بھی اسٹیبلش کر لیا، تب بھی پاپا نے ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے تھے۔ پاپا کی مہربانی اور مالی ہیلپ کی وجہ سے انکل ان کے برابر میں بہت شاندار نہ صحیح قدر بہتر مکان لینے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ شہرے نے ہوش سنبھالتے ہی انکل آنٹی کو اپنے گھر میں آتے اور بے تکلفی سے پورے گھر میں دندناتے دیکھا تھا۔ پاپا کی غیر موجودگی میں وہ رحمہ کو بھی لے کر آ جاتے تھے، انہوں نے پڑوسی ہونے کا حق بھی پورا وصول کیا تھا۔ اکثر رحمہ رات کو بھی اس کے پاس رک جاتی، وہ فطرتاً سیدھی سادی معصوم سی لڑکی تھی۔ رحمہ اس کے کھلونوں پر آرام سے قبضہ جما لیتی، اس کی ڈال ہاؤس، پپی ہاؤس رحمہ کے بیڈ روم کی زینت بن چکا تھا۔ اکثر رحمہ کو اس کا بیگ، یونیفارم اور شوز تک پسند آ جاتے اور پاپا نرمی سے اسے سمجھاتے، شہری بیٹے یہ بیگ آپ بہن کو دے دو، میں آپ کو اور لا دوں گا۔ شہری فوراً ہی پاپا کے حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ رحمہ کا ایڈمیشن بھی اس کے اسکول میں ہو گیا تھا،
اسے یقین تھا کہ یہ کام بھی پاپا نے ہی کروایا ہوگا۔ اکثر آنٹی فیس جمع کروانے کی آخری ڈیٹ میں پاپا کے پاس آ جاتی تھی۔ بھائی جان، شہری کے ساتھ رحمہ کی بھی فیس جمع کروا دیجیے گا۔ عاجب تو ان دنوں اسٹور میں خسارے کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ تو رحمہ کے اسکول سے اٹھوانے کی بات کر رہے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ آنٹی اس قدر رکت بھرے لہجے میں کہتی تھی کہ شہرے کا دل بھی پاپا کے ساتھ پسیج جاتا۔ ان کا ٹرپ دوحہ سے واپس آیا تو گھر میں ایک عدد ملازمہ چلتی پھرتی دیکھ کر شہرے کو خوشگوار جھٹکا لگا۔ یقیناً آنٹی فون پر اسی سرپرائز کی بات کر رہی تھی۔ یہ امترا ہے، بیچاری انڈیا سے آئی ہے۔ اس کا شوہر 7 جھوٹے پھیرے لگوا کر دھوکے سے لے آیا تھا۔ ادھر ادھر دھکے کھاتی پھر رہی تھی۔ میں اسے لے آئی ہوں، کہو اچھا لگا میرا سرپرائز؟ آنٹی نے فخری انداز میں اس کی طرف دیکھا تو وہ اس بات میں گردن ہلانے لگی تھی۔ امترا 20-21 سال کی حسین لڑکی تھی، بننے سنورنے کی حد درجہ شوقین۔ صرف 15 سال کی عمر میں شہرے کو اس کے رنگ ڈھنگ کھلنے لگے تھے۔ اس نے بہت جلد آگاہی کا سفر طے کر لیا تھا، شعور کی منزلیں بہت جلد عبور کر لی تھی۔ وہ عورت کو بدلتی نگاہ میں جاننے لگی تھی، اور یہ تو بالکل سیدھی سادی بات آئینے کی مانند نظر آ رہی تھی کہ امترا بیگم صفائی ستھرائی کے بجائے پاپا کو اکثر تارتی چوری چوری دیکھتی پکڑی گئی تھی، اور شہرے کو ایک دم اس سے بھی دل کھٹا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ اسکول سے آئی تو محترمہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی، اور پرفیوم کا استعمال بھی دل کھول کر کیا گیا تھا۔ شہرے کو دیکھ کر نہ جھجکی نہ گھبرائی، بلکہ آرام سے کہنے لگی، شہری جی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بالکل چڑیل، شہری نے بھنا کر کہا تو وہ کل کل ہنسنے لگی تھی۔ آپ بہت جولی اور سویٹی ہیں، اور میں بہت خوبصورت ہوں، اس نے غصے سے کہا تھا، مگر امترا پر قطعاً اثر نہ ہوا تھا۔ وہ اپنا میک اپ چھوٹے سے بیگ میں ڈالنے لگی تھی۔ شہری نے حیرت سے پہلے میک اپ اور پھر بیگ کو دیکھا۔ یہ ایک امپورٹڈ بیگ تھا۔ کس نے لے کر دیا ہے یہ بیگ؟ شہری نے مشکوک انداز میں گھورا تو وہ گڑبڑا کر بولی تھی، اور پھر ایک دم دانتوں تلے زبان داب لی، نفیسہ جی نے۔ آنٹی نے؟ شہری کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ خفگی سے اسے جھاڑتی ہوئی آنٹی کی طرف آ گئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی تھی، فون کانوں سے لگا رکھا تھا، ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ ہاں ہاں کام ہو جائے گا، یہ شہری بڑی بھولی سی چیز ہے، نتیجہ 100% ہوگا، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ شہری نے ناسمجھی کے عالم میں ان کی 2-4 باتیں سنی تھیں اور پھر کچن میں داخل ہو گئی۔ آنٹی سے دیکھ کر قدرے بوکھلا گئی تھی، فون سرعت سے ٹیبل پر پٹکا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کب آئی ہو شہری؟ ابھی چند منٹ پہلے، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ آنٹی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر مطمئن سی ہو گئیں۔ رحمہ اپنے کمرے میں ہے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا امرود باسکٹ سے اٹھا کر ان کے پیچھے لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ آنٹی ایک دفعہ پھر چونک سی گئیں۔ کون سی بات؟ ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ امترا کے بارے میں۔ وہ دھپ سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور کشن کو اٹھا کر گود میں رکھ لیا تھا۔ کیا تم اس کے کام سے مطمئن نہیں ہو؟ آنٹی نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ نہیں، کام تو وہ ٹھیک کرتی ہے، مگر آنٹی مجھے اس کی عادتیں پسند نہیں۔ اتنا میک اپ تھوپے رکھتی ہے، ہر وقت گنگناتی پھرتی ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہوگا، بلکہ وہ تو خود شکل سے فراڈن لگتی ہے۔ اس نے اپنی الجھن کا اظہار بغیر جھجکتے کر دیا تھا، بس پاپا کو تاڑنے والی بات گول کر گئی تھی۔ اس بات سے شہروں کو اپنی اور پاپا کی انسلٹ فیل ہو رہی تھی، لہٰذا آرام سے چھپا گئی تھی، ورنہ امترا کی حرکتیں نظر انداز کیے جانے والی نہیں تھیں۔ آنٹی نے توجہ سے اس کی بات سنی اور پھر آسان سے بولنے لگی، میک اپ کرتی ہے، خود کو صاف ستھرا رکھتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کام والیاں تو بہت گندی ہوتی ہیں، صفائی کروانے کو دل نہیں مانتا۔ وہ آئندہ پیسٹری بن کر ہمارے گھر میں نہیں آئے گی، آپ اسے سمجھا دیجیے گا۔ شہری نے ناگواری سے کہا تو نفیسہ کی آنکھیں پھیل گئیں، دل ہی دل میں پیش و تاب کھا رہی تھی۔ کس قدر ہوشیار لڑکی ہے، ہر چیز پر اتنی گہری نظر، 100 سالہ بڈھی روح سما چکی ہے اس کے اندر۔ ایک رحمہ ہے انتہائی احمق اور بے عقل، کسی بات کا ہوش نہیں، اور یہ شہری، اس کا تو مجھے کوئی مضبوط بندوبست کرنا ہوگا۔ انہوں نے دل ہی دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا، بس اس کے فائنل ایگزامز کا انتظار تھا، پھر اسے ہائر اسٹڈیز کے لیے لندن جانا تھا، ہر صورت ہر قیمت پر۔ اپنے راستے کی اس سب سے بڑی رکاوٹ کو ہٹانے کا وہ پورا منصوبہ بنا چکی تھی۔ اگلی شام پاپا اسے ڈنر کروانے باہر لے گئے تھے۔ یہ ایک عربین ریسٹورنٹ تھا۔ اس نے اپنی فیوریٹ ڈشز میں کوفتہ بریانی، پودینے اور ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ لیموں کا اچار منگوایا تھا۔ آرڈر نوٹ کرواتے ہوئے اس کے منہ میں ڈھیروں پانی آیا تھا۔ پاپا اس کی بےتابی نوٹ کر کے مسکرا رہے تھے۔ خود وہ پرہیزی کھانا کھاتے تھے، رات سے انہیں کچھ فیور بھی محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے لیے صرف پوریج کا آرڈر کیا تھا۔ کھانے کے دوران پاپا نے اس سے ایگزامز کی تیاری کے متعلق پوچھا۔ پاپا، میں پورا سلیبس حفظ کر چکی ہوں، اس نے سو کرتے ہوئے بتایا تھا۔ کس کالج میں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے لائم جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس بارے میں بھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ شہری نے گلاس لبوں سے لگا کر ان کے مان کو بھی بڑھا دیا تھا۔ ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ آج صبح تم اسکول جب گئیں تو نفیسہ بھائی بھی اور آجف آ گئے تھے، ایسی ہی باتوں میں تمہاری آئندہ پڑھائی
پڑھائی اور فیوچر کے بارے میں پوچھنے لگے۔ بھابھی بتا رہی تھی کہ تمہاری خواہش ہے لندن کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے کی۔ اگر تم لندن جانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہاں تمہاری اسکولنگ ملک کے سب سے بڑے اسکول سے ہوئی ہے، تمہارا پچھلا ریکارڈ بھی شاندار ہے، ایڈمیشن ملنا مشکل نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بہترین اداروں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ انہوں نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور پھر بغور سوچوں میں گم چہرے کی طرف دیکھنے لگے تھے جس کی توجہ کھانے سے ہٹ چکی تھی۔ پہلے لندن جانے کی خواہش کی تھی مگر اب نہیں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ آہستگی سے بولی، کیوں بیٹا؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا تھا اور پھر کچھ سمجھ کر سر ہلانے لگے۔ میری وجہ سے کہہ رہی ہو؟ مگر میں اب بالکل فٹ محسوس کر رہا ہوں۔ تمہیں بہت آگے جانا ہے شہرے، بہت سا پڑھنا ہے، اپنا ایک الگ مقام بنانا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم گریجویشن کر لو اور پھر میں پاکستان ہمیشہ کے لیے تمہیں لے کر چلا جاؤں گا۔ اس زمن میں قاسم سے بھی بات کر چکا ہوں میں، اپنا بزنس وائنڈ اپ کر لوں گا۔ تم تعلیم مکمل کر لو، پھر سب کچھ تم ہی کو سنبھالنا ہے۔ میں اب تھکنے لگا ہوں شہرے، اگر تم نہ ہوتی تو باسمہ کے بعد میں خود کو ختم کر لیتا۔ اس کے بعد زندگی میں میرے لیے کوئی رنگ نہیں بچا۔ پاپا، شہرے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کا چہرہ تھاما اور پھر ان کے شانے سے سر ٹکا کر رو دی۔ انہوں نے کبھی ممی کا ذکر نہیں کیا تھا، شاید اسی لیے وہ شہرے کو کسی محروم کا احساس دلانا نہیں چاہتے تھے۔ پاکستان؟ مگر کیوں پاپا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد شہرے نے حیرانی سے پوچھا، پاکستان میں ہمارا کون ہے؟ میرے نہ صحیح مگر تمہارے وہاں بہت سے رشتے موجود ہیں، انہوں نے آہستگی سے کہا تھا اور پھر بل پے کر کر اٹھ گئے۔ گھر جانے کے بجائے وہ دونوں واک کرتے ہوئے قریبی پارک میں آ گئے تھے۔ اس وقت پارک سنسان تھا۔ پاپا ایک بینچ پر بیٹھ چکے تھے۔ پاپا، میں سمجھی نہیں، اس نے الجھ کر انہیں کچھ یاد دلانا چاہا۔ تم کچھ نہیں جانتی شہرے، میں تمہیں آج کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نہ جانے کیا کھوج رہے تھے۔ میری اور تمہاری ممی کی لو میرج تھی، وہ پاکستان سے یونیورسٹی ٹرپ کے ساتھ آئی تھیں۔ ہماری ملاقات ایئرپورٹ پر ہوئی تھی۔ اس ایک ملاقات نے اس دیوانی سی لڑکی کو میرا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ مجھے چاہنے لگی تھی اور میں بھی۔ مختصر یہ کہ ملائیشیا سے واپسی پر کچھ خواب آنکھوں میں لے کر وہ اس سرزمین کو چھوڑ گئی تھی۔ صرف چند ماہ بعد اس نے میرے ساتھ پھر سے رابطہ کیا تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس کو منانے میں ناکام ہو گئی تھی۔ اسے بڑا یقین تھا کہ وہ اپنے پاپا کو منا لے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ ایک دن آفس میں مجھ سے ملنے ایک ویل ڈریس سا مہذب نوجوان آیا۔ وہ کراچی سے آیا تھا۔ اس کا نام اسفندیار تھا اور وہ باسمہ کا بڑا بھائی تھا۔ وہ مجھ سے ملا تھا بہت تپاک سے۔ 3 دن وہ میرے ساتھ رہا تھا۔ اس نے مجھے یقیناً اندر تک جانچا پرکھا اور پھر مطمئن ہو کر اپنے آفس کا ایڈریس دے کر چلا گیا تھا۔ کراچی میں ان کی کئی فیکٹریاں تھیں، ان کا بہت بڑا بزنس تھا۔ صرف چند دن بعد وہ دوبارہ آ گیا تھا، مگر اس دفعہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ باسمہ بھی تھی۔ ہوم لینڈ میں ہمارا نکاح ہوا تھا۔ اسفندیار نکاح کے فوراً بعد چلا گیا تھا اور باسمہ ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی۔ ہم نے بہت اچھا اور خوشگوار وقت گزارا تھا۔ تمہاری آمد نے ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیا، مگر پھر نہ جانے کس کی نظر ہمارے آشیانے کو بکھیر گئی تھی۔ باسمہ کی اچانک ڈیتھ نے مجھے نیم پاگل کر دیا تھا۔ میری دنیا تاریک ہو گئی تھی اور میں کئی دن ہسپتال میں پڑا رہا۔ پاپا بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ پاپا، آپ نے ممی کی ڈیتھ کی خبر ان کی فیملی کو نہیں دی تھی؟ وہ بے حد رنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے انہیں اطلاع کر دی تھی۔ اس کے 5-6 بھائی اور ماں باپ شام کی فلائٹ سے پہنچ چکے تھے۔ باسمہ کی بھابیاں بھی آئی تھیں۔ وہ اپنی فیملی میں سب سے چھوٹی تھی اور سب کی بے حد لاڈلی بھی۔ میں نے سب سے زیادہ اسفندیار کو روتے دیکھا تھا۔ اسے باسمہ سے بہت محبت تھی اور یہی محبت اپنا آپ منوا کر اسفندیار کو ملیشیا کھینچ لائی تھی۔ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور باسمہ کی پسند کو سراہا بھی، اور پھر نہ جانے کن طوفانوں سے گزر کر وہ باسمہ کو میرے پاس لے آیا تھا۔ وہ باسمہ کو پاکستان لے کر جانا چاہتے تھے، اپنے خاندانی قبرستان میں دفن کرنے کی غرض سے۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں تھا بھی نہیں۔ وہ واپس جا رہے تھے۔ باسمہ تابوت میں بند تھی اور میرا دل کرلا رہا تھا۔ اس رات 3 بجے میں بھی پاکستان چلا گیا تھا۔ 5 بجے باسمہ کو دفن کر دیا گیا اور اگلی شام باسمہ کی ممی نے مجھے اور تمہیں گھر سے نکال دیا۔ وہ مجھے باسمہ کا قاتل سمجھتی تھیں، شاید صدمے کی وجہ سے وہ مجھے گالیاں دے رہی تھیں۔ میں نے ان کی تمام تر گالیاں بخوشی سنی تھیں۔ میں ان کے غم کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اسفندیار نہ جانے کہاں تھا اور پھر میں نے اپنا سب کچھ پاکستان کی مٹی میں دفن کر کے لٹا پٹا سا واپس آ گیا۔ پاپا خاموش ہوئے تو وہ بھرائی آواز میں بولی، انہوں نے پھر آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا؟ مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، شاید باسمہ کے بعد مجھ سے رابطہ رکھنے کی خود میں ہمت نہیں رکھتے تھے، اور پھر تم سے کیسے ملتے؟ پاپا نے تھکے تھکے لہجے میں کہا تھا اور پھر اس کا ہاتھ نرمی سے دباتے ہوئے بولے، اس دراز میں سے ایلبم نکال کر لاؤ۔
मम्मी की तस्वीरें, वो एकदम पुरजोर सी होकर उठ गई थी। बड़ा सा भारी भरकम एल्बम निकालकर वो पापा के करीब ही बैठ गई थी। 15 सालों में पहली मर्तबा इसने अपनी माँ की तस्वीरें देखी थी। इस घर की किसी दीवार पर मम्मी की कोई तस्वीर नहीं थी। पापा इसे हर गम और हर सदमे से बचाना चाहते थे। उन्होंने इसकी माँ की हर याद को दिल के नेहा खानों में महफूज कर रखा था। पापा, मैं मम्मी जैसी हूं ना? इसने एक हाथ से तस्वीर को पकड़ा और दूसरा हाथ अपने चेहरे के नकूश पर फेरते हुए चहक कर बोली, उन्होंने हंकारा भरा और बोले, तुम अपनी मम्मी जैसी हो। अगर तुम असफंयार के सामने जाओगी तो वो तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान लेगा। वो इससे बता रहे थे कुछ माजी की खुशगवार बातें, यादें। ये असफंयार है, इसकी और बासमा की मोहब्बत मिसाली थी। पापा ने एक तस्वीर इसके सामने निकाल कर रखी थी। इसने बगौर अपनी मम्मी के भाई को देखा था। एक मरतबा, दो मरतबा और फिर कई मरतबा। इनका एक एक नक्श इसे अजबर हो चुका था। शहरे ने आंखें बंद की और असफंयार की तस्वीर इसकी निगाहों के पार उतर गई। इसे एक फितरी सी बेतहाशा मोहब्बत इस वजूद से महसूस हो रही थी। असफंयार इसकी मम्मी के भाई थे, इसकी मम्मी के हमराज दोस्त, मम्मी और पापा की मोहब्बत को पाया तकमील तक पहुंचाने वाले। इसकी आंखें अकीदत और मोहब्बत के एहसास से लबरेज हो चुकी थीं। इसने बेसाख्ता तस्वीर को चूम लिया था। वो इस एक चेहरे को करीब से देखने और मिलने के लिए बेताब थी, मगर बीच में बहुत लंबा तवील सफ़र और दूरियां मौजूद थीं। इन फासलों को पाटना था, नाना नानी से मिलना था। अगर कुछ रंजिशें थीं तो इन्हें दूर करना था, मगर कैसे? अगले बहुत सारे दिन मसरूफियत की नज़र हो गए थे। एग्ज़ाम्स शुरू हुए और फिर ख़त्म भी हो गए। पापा इसे लंदन भेजने का प्रोग्राम बना चुके थे। शहरे का रोना धोना, चीखना चिल्लाना, फरियाद करना सब बेकार गया। पापा ने इसकी भूख हड़ताल पर भी तवज्जो नहीं दी थी। शहरे, तुम मेरी वजह से अपनी देरीना ख्वाहिश का गला मत घोंटो मेरी बेटी। और फिर वो पापा के आंसुओं के सामने हार गई थी। इसकी खामोशी ने सबसे ज़्यादा नफीसा आंटी और रहमा को खुश किया था। वो लंदन पहुंच चुकी थी। वक्त धीरे धीरे सिरकने लगा। 2 साल चुपके से गुजर गए। शहरे इन 2 सालों में 4 मरतबा पापा से मिलने गई थी। एक मरतबा वो खुद इसके पास चले आए थे। वो बहुत उलझे उलझे परेशान से थे। शहरे ने बहुत ज़िद की इनके साथ जाने की, मगर पापा नहीं माने थे। वो बहुत चुप चुप से रहने लगे थे। फ़ोन पर रोज़ बात होती थी, मगर शहरे इनके रवैये, अंदाज, लबो लहजे से कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर सकी थी। पापा परेशान थे। इसे बस इतना ही मालूम हो सका था। क्यों, क्या वजह थी, कौन सा मसला था? पापा ने इसे कुछ नहीं बताया था। इन दिनों इसकी सारी तवज्जो पढ़ाई पर थी। फारिग औकात में वो किताबें पढ़ती थी या फिर घूमती फिरती। इसने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लंदन से बीबीए कर लिया था। इस दौरान इसने अपनी सियाहत के शौक़ को भी खूब पूरा किया। कई मुल्कों की सैर की। स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा और बर्न के अलावा शंघाई, काहिरा, मिस्र और यूएस के समेत कई ममालिक घूमे थे। इसने कदीम दुनिया के कई अजायबात, ज़ीटिस का मुजस्मा, रेहवर्ड्स का मुजस्मा, डियाना का मंदिर, इस्कंदरिया का रोशनी का मीनार के मुतालिक सुन रखा था। ज़लज़लों ने इन्हें तबाह कर दिया था। रूम का महल, ताज महल, आगरा और बादशाही मस्जिद देखने की चाह और फैसल मस्जिद को देखने की जुस्तजू है। लंदन में 6 साल गुजारने के बाद अपने वतन मलेशिया वापस आई थी। इसके सामान में कई सूटकेस थे और बहुत कुछ बड़ी बड़ी पैकिंग में लिपटी हुई पेंटिंग्स थीं, जो कि इसने रहमा के लिए ख़रीदी थीं। कुछ मुख्तलिफ मकामात की फुल साइज़ फ्रेम शुदा तस्वीरें थीं। इसमें एक हेली कारे सिस के मकबरे और दूसरी रियासत मैसूरी के मकाम सेनेट लुइस में वाक़या मेहराब के स्टील से बने दरवाजे की तस्वीरें थीं, जो कि इसने अपने ड्राइंग रूम में सजानी थी। इस गोलाईदार मेहराब की तस्वीर पहली नज़र में रहमा को पसंद आ गई थी, मगर अब वो पहली वाली शहरें नहीं थी जो अपनी पसंदीदा चीज़ खामोशी से रहमा के हवाले कर देती। बीच में 6 साल का अरसा मौजूद था। इन 6 सालों में वो चंद एक बार आंटी और रहमा से मिल सकी थी। MBA के दौरान पापा हर 6 माह बाद खुद इससे मिलने आ जाते थे। वो जब भी लंदन आते शहरे के पास 3-4 माह ज़रूर रहते। इस दौरान शहरे अक्सर हैरान होकर पूछती थी कि फैक्ट्री की देखभाल कौन करता है, और पापा फीके से अंदाज में मुस्कुरा कर कहते, आजिफ है ना। मगर पापा, आजिफ अंकल का तो अपना बिजनेस है, इनके ज़ाती स्टोर हैं और वो तो खुद काफ़ी मसरूफ़ होते हैं, फिर फैक्ट्री के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? शहरे उलझ कर पूछती। फैक्ट्री के लिए इसके पास बहुत वक्त होता है, वो सपाट अंदाज में कहकर इसे मज़ीद उलझा देते थे। पापा, मैं समझी नहीं। जिन दिनों आजिफ माली बहरान का शिकार था, मैंने इसकी बहुत मदद की थी। ये इसी हमदर्दी का रिजल्ट है। इनकी मुबहम गुफ्तगू शहरे की समझ में नहीं आती थी, मगर एक तो इसे पुख्ता यकीन ज़रूर हो चुका था कि पापा बहुत परेशान रहने लगे हैं। क्या वजह थी? आज इसकी हर बात जानने का फैसला कर लिया। एक चीज़ होती है एक्सप्लोरेशन, कुछ पाने की जुस्तजू करना।
اس کے لیے آپ کے سامنے کئی سمتیں ہوتی ہیں، ان کا تعین آپ کو خود کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اچھے یا برے، سیدھے یا الجھے کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ بعض لوگ زندگی کی آسائشات اپنے زور بازو، محنت اور لگن سے حاصل کرتے ہیں، اور بعض لوگ کسی نہ کسی شارٹ کٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، جب بھی ان کو پروفیٹیبل موقع قدرت صرف اور صرف آزمائش کے لیے فراہم کرتی ہے، یہ لوگ اپنے معیار سے فوراً گر جاتے ہیں۔ ایکچولی ایسے لوگ خود اپنے ہاتھوں پستی کا انتخاب کرتے ہیں۔ تمہارے عاجز انکل اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں دوران تعلیم مینٹلی اپسیٹ کروں، مگر کچھ باتیں تمہارے علم میں لانا بے حد ضروری ہیں۔ بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی میں زندہ ہوں۔ وہ مفاد پرست لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں صرف تمہاری تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہا ہوں، پھر فیکٹری فروخت کر کے تمہیں پاکستان تمہارے اپنوں کے پاس بھجوا دوں گا۔ وہ لوگ باسمہ سے بہت محبت کرتے تھے، یقیناً اس کی اکلوتی بیٹی اس کی آخری نشانی کو ضرور سینے سے لگا لیں گے۔ پاپا خاموش ہوئے تو وہ بے اختیار سے سکنے لگی تھی۔ زندگی کا ایک یہ بھی کریہ روپ نظر آ گیا تھا، جن لوگوں کے لیے اتنی قربانیاں دی، محبت دی، وہی آستین کا سانپ نکلے۔ انہوں نے پاپا کو تنہا اور بیمار جان کر پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ دیا تھا۔ اس رات زندگی میں پہلی مرتبہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی اور تکیہ بھگوتی رہی۔ پاپا ہمیشہ کی طرح 2 ماہ مزید اس کے پاس رہے تھے۔ ان کے لیے طویل سفر نقصان دہ تھا، مگر وہ اپنی تکلیف بھلائے محض اس کو الجھنوں سے بچانے کی غرض سے خود چلے آتے تھے۔ یہاں ایک ڈاکٹر سے وہ اپنا علاج بھی کروا رہے تھے۔ موجودہ میڈیسن اور چیک اپ کی وجہ سے نتیجہ کافی تسلی بخش تھا۔ پاپا کے جانے کے بعد وہ کئی دن ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی تھی۔ رات بھر جاگتی رہتی اور سوچتی رہی۔ اس کی روم میٹ انجلی بھی اس کی روٹین سے کافی حیران تھی۔ کہاں تو صرف پڑھائی کے علاوہ سے کچھ سوچتا نہیں تھا، اور اب وہ کتابوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہی تھی۔ یونیورسٹی کا سالانہ ٹرپ برونائی جا رہا تھا۔ شہرے کے انکار نے انجلی کو حیران کر دیا تھا، مگر وہ بہت بے تکلفی ہونے کے باوجود شہرے سے کچھ پوچھنے کی جرات نہیں کر سکی تھی۔ یہ کیفیت چند دنوں تک اس پر اسی طرح طاری رہی تھی کہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا تھا۔ دراصل وہ ابھی تک شوق کے عالم میں تھی۔ اسے شاید انکل سے اس درجہ گر جانے کی توقع نہیں تھی۔ اگلی مرتبہ پاپا کچھ جلدی اس سے ملنے آ گئے تھے۔ ان کی دوائیاں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ شہرے سب سے پہلے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے آئی۔ آپ اپنی ڈائٹ کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ ڈاکٹر نے پہلی نظر میں ان کی گرتی صحت کو تشویش بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ پاپا نے ڈاکٹر کو مطمئن کرنے کے لیے نہ جانے کیا کہا تھا، مگر شہرے خود ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ نئے سرے سے چیک اپ ہوا تھا، مختلف قسم کے ٹیسٹ کروائے گئے تھے۔ 3 بجے تک رپورٹس ملی۔ جب تک اس نے خود اپنی آنکھوں سے رپورٹس نہیں پڑھ لی تھی، تب تک اسے چین نہیں آیا تھا۔ رپورٹس پہلے سے بہتر تھیں، بس ویکنس کافی زیادہ تھی۔ شہرے نے ہمیشہ کی طرح پاپا کے ساتھ واپس جانے کی ضد کرنا شروع کر دی تھی۔ صرف چند ماہ تو رہ گئے ہیں، فائنل ایگزامز کے بعد تم میرے پاس آ جاؤ گی، وہ اس سے بہلا پھسلا کر ایک دفعہ پھر قائل کر چکے تھے، اور اس کی تمام نصیحتیں ملیشیا تک ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔ پاپا اپنا بہت خیال رکھیے گا، میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، مگر مجبور ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ بہت سا پڑھانا، میرے نام کے آگے ڈگریاں اور میڈلز دیکھنا آپ کا دیرینہ خواب ہے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ وہ آنسو بھری نگاہیں ہاتھوں کی پشت سے مسلتی زیر لب بڑبڑائی تھی۔ انجلی کب سے اسے روتے ہوئے اور زیر لب کچھ نہ کچھ بدبداتے دیکھ رہی تھی۔ جب رہا نہ گیا تو بول اٹھی، تم اپنے پاپا کو مس کر رہی ہو شہرے؟ اس نے تکیے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ ایک بات پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ انجلی کافی کے مگ کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں کارڈیگنز تھا، یقیناً وہ کسی نئے فرینڈ سے ملاقات کرنے جا رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر رک گئی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے لیے کافی بنا لائی۔ یقیناً اس کا شہرے سے لمبی گفتگو کا ارادہ تھا۔ بولو، تمہیں یہ بات سن کر حیرانی ہوگی کہ مجھے اتنی جلدی غصہ نہیں آتا۔ میں نہایت سوچ سمجھ کر غصہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، یہاں تک کہ میرا غصہ ناراضگی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ اب وہ آنکھیں کھولے سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ انجلی نے غور کیا، شہرے حسین لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس کی آنکھیں اس وقت رونے کی شدت کی وجہ سے بے حد گلابی ہو رہی تھیں۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لڑکی تھی۔ انجلی نے دل ہی دل میں اسے سراہا اور بولی، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ تم نے یہ بات کیوں سوچی اور پوچھی؟ شہرے نے بھی الٹا سوال داغ دیا تھا۔ انجلی بالوں کو پونی میں جکڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، میں نے تمہیں اتنے سالوں میں تنہا دیکھا ہے۔ آفٹر آل ہم پچھلے 5.5 سال سے ایک ہی کمرے کو شیئر کر رہے ہیں۔ مجھے بوائے تو کیا گرل فرینڈ سے بھی چڑ ہے، بلکہ میری کوئی دوست نہیں ہے، بس ایک رحمہ تھی، مگر اب وہ نہیں ہے۔ اس نے جلتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے دبایا۔ 2 سلگتے آنسو گالوں پر لڑک آئے تھے۔
چیٹر لوگ، اس نے تنفر سے سوچا۔ کیا تمہاری کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے؟ ایک اور پرسنل سوال۔ شہرے نے پوری آنکھیں کھول لی تھی۔ انجلی اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، مگر آج وہ اسے حیران کرنے کے پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ اتنے سالوں میں پہلی مرتبہ وہ شہرے سے پرسنل ڈسکشنز کر رہی تھی، کیونکہ اسے بوائے فرینڈز کی قربتوں سے فرصت کہاں ملتی تھی کہ وہ ادھر ادھر دیکھتی۔ نہیں، شہرے نے صاف گوئی سے جواب دیا تھا۔ انجلی کچھ بدمزہ سی ہو گئی۔ تم حسین ہو، دولت مند ہو اور پھر اکلوتی بھی، کیا آج تک تمہیں کسی نے پرپوز نہیں کیا، دوستی کی آفر نہیں کی؟ تم شروع سے ہی کو ایجوکیشن میں پڑھتی رہی ہو۔ خوبصورت اور دولت مند ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی نسوانیت کو مٹی میں رول دیا جائے، سوسائٹی میں پیرنٹس کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کا اہتمام کیا جائے۔ میرے پاپا نے میری تربیت کچھ ایسے خطوط پر کی ہے کہ میں ان باتوں کو دوسروں کے لیے ناپسند کرتی ہوں، کجا کہ خود بھی ایسی نازیبا حرکتوں میں ملوث ہو جاؤں۔ شہرے نے ناگواری سے بہت کچھ جتا دیا تھا۔ تم صرف اپنے پاپا کی بات کرتی ہو، کیا ممی نہیں ہے؟ یا پھر تمہارے پاپا کی علیحدگی ہو چکی ہے؟ انجلی نے تمسخر سے کہا تھا۔ شہرے کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی۔ میری ممی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ بہت سوئٹ مدر تھیں۔ اوہو، ویری سیڈ، سوری شہرے، میں نے تمہیں دکھی کر دیا، انجلی نے مصنوعی تعصب سے کہا تھا۔ اٹس اوکے، وہ آنسو پونچھ کر بولی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ شہرے کی نگاہ اب اس کی تیاریوں پر پڑی تھی، اسی لیے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ گولڈے سے ملنے جا رہی ہوں، کچھ آؤٹنگ کا پروگرام ہے، اگر تم بھی آنا چاہو تو۔ انجلی کچھ کہتے کہتے رک گئی اور شرارت سے مسکراتے ہوئے بولی، گولڈے کے فرینڈ بنٹی سے فرینڈشپ کروا دوں گی، تمہیں بھی زندگی کا لطف آ جائے گا۔ انجلی نے عامیانہ انداز میں آنکھ ماری تو وہ ناگواری سے سرخ پڑ گئی۔ یہ دوستیاں آپ کو ہی مبارک ہوں، اس نے تنفر سے کہا تھا اور پھر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ انجلی ٹک ٹک کرتی ہنستی کھلکھلاتی چلی گئی تھی۔ شہرے کی ذہنی رو پھر سے بہک گئی، اس کا دل سینے میں پھڑپھڑا رہا تھا اور اپنے ہوم لینڈ کی طرف اڑنے کے لیے بےتاب تھا۔ پاپا کی تنہائیوں کے احساس نے ایک مرتبہ پھر اس کی آنکھوں کو بھگو ڈالا تھا۔ اسی پل فون کی گھنٹی گونج اٹھی۔ دوسری طرف امترا تھی جو اس کے واپس آنے کی بابت پوچھ رہی تھی۔ شہری جی کب آئیں گی؟ کیوں، تم اداس ہو گئی ہو؟ شہرے نے چڑھ کر کہا۔ تو اور کیا جی، گھر میں رونق ہی نہیں ہے، وہ سادگی سے بولی۔ ہمس بابا کیسے ہیں؟ اس نے اپنے خانسامہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ تو جی نوکری چھوڑ کر جا چکے ہیں، امترا نے اطمینان سے بتایا تو شرح حیران پریشان رہ گئی۔ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، پاپا نے بھی ذکر نہیں کیا۔ وہ جی بڑے صاحب تو اس وقت آپ سے ملنے لندن گئے تھے، امترا کچھ دھیمی آواز میں رازداری سے کہہ رہی تھی۔ ہمس بابا نے کیوں جاب چھوڑ دی؟ کیا وہ سیلری سے مطمئن نہیں تھے؟ ایسی بات نہیں جی شہری صاحبہ، امترا نے مزید لہجے میں تجسس بھرا تو شہرے کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بتا بھی دو، پہلے آپ وعدہ کرو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گی۔ امترا کے انداز میں کچھ تو تھا کہ شہرے کھٹک سی گئی۔ وعدہ رہا شہری جی، نفیسہ میڈم نے خانسامہ کی چھٹی کروا دی ہے۔ وہ نفیسہ میڈم کو پسند نہیں تھے، ایماندار جو تھے، اور ہم ٹھہرے لالچی، اس لیے نفیسہ میڈم کے جال میں پھنس گئے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ نفیسہ آنٹی کی جرت کیسے ہوئی ہمارے ڈومیسٹک معاملات میں ٹانگ اڑانے کی؟ شہرے نے ناگواری سے چیخ کر کہا تھا۔ وہ ایک دم پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ نفیسہ اور امترا، ان دونوں کے تار یقیناً جڑے ہوئے تھے اور وہ نادان ملازموں کے بارے میں اتنے سالوں سے اس عورت پر بھروسہ کرتی رہی تھی۔ اپنے ذاتی گھریلو معاملات میں آپ نے خود نفیسہ بیگم کو گھسنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کے گھر کا ہر معاملہ نفیسہ میڈم کے بیڈ روم میں ڈسکس ہوتا ہے۔ انہوں نے پوری پلاننگ سے آپ کو لندن پڑھنے کے لیے بھجوایا ہے تاکہ کھل کر کارڈ کھیل سکیں۔ صاحب بہت بیمار رہتے ہیں، انہوں نے کبھی ارد گرد کی طرف دھیان نہیں دیا، ان کی دنیا صرف آپ تک محدود ہے، اسی لیے نفیسہ جیسی عورتوں کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ میرا نام امترا نہیں مریم ہے، میں گریجویٹ ہوں، ان کے اسٹور پر کام کرتی ہوں، شاید بہت چلاک بھی ہوں، اسی لیے نفیسہ کی نظر مجھ پر ٹھہر گئی تھی۔ آپ کے گھر میں سب نوکر میڈم کی مرضی سے آتے ہیں تاکہ اس گھر میں ہونے والی ہر بات سب سے پہلے ان تک پہنچے۔ بٹلر جمل اور میڈ ایوا دونوں ہی میڈم کے اشاروں پر ناچتے تھے۔ جب آپ نے انہیں فارغ کیا تو میڈم کو شدید دھچکا پہنچا تھا، مگر وہ جلد ہی سنبھل گئیں اور مجھے دریافت کر کے لے آئیں۔ میں شاید لالچ میں آپ پر نہ جانے اور بھی کیا کیا ستم ڈھاتی، مگر جلد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں بہت غلط کام کر رہی ہوں۔ اس کا احساس مجھے یاسر نے دلایا تھا، وہ ایک پاکستانی ہے اور میں اس کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر چکی ہوں۔ میرا اصل نام مریم ہے، جو کہ میرے پاپا نے بہت شوق سے رکھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا شہری جی، میں نے آپ سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میری خواہش ہے میں کسی پاکستانی سے شادی کروں۔ یہ خواہش پوری ہو چکی ہے، میں انڈیا کی نہیں یہیں کی رہنے والی ہوں۔
मम्मी के पिछलों का ताल्लुक बंगाल से था, मगर वो लोग अरसा दराज से रियाज में रिहाइश पजीर थे। मेरी मम्मी ने पहली शादी एक अरबी से की थी। 3 साल तक मेरी माँ के यहाँ जब कोई औलाद नहीं हुई तो इस आदमी ने दूसरी शादी कर ली और मम्मी को छोड़ दिया। फिर उन्होंने दूसरी शादी एक पाकिस्तानी से की थी। फिर मेरी बहन और मैं पैदा हुई। वो बहुत अरसे से मम्मी से नाराज़ होकर लंदन चली गई थी और हम लोग मलेशिया आ गए। चंद साल बाद पापा की डेथ हो गई थी। मेरे नज़दीक यासिर से मिलने से पहले मज़हब की कोई अहमियत नहीं थी, मगर इससे मिलकर सही अंदाज़ा हुआ कि मज़हब के बगैर इंसान अपाहिज होता है। शहरी जी, मेरी कोताहियों और गुनाहों पर मुझे माफ़ कर देना। हालांकि मैंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मगर मैं ख़ुद को मुजरिम तस्वुर करती हूँ। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि नफीसा आपके साथ मुखलिस नहीं है। मैं आज शाम दूसरे शहर चली जाऊँगी। साहब अब अकेले हो जाएंगे। आप जल्द अज जल्द वापस आ जाएं। और एक बात मैं आपको बहुत शर्मिंदगी के आलम में बता रही हूँ कि मैडम मुझे इसलिए मेड बनाकर आपके घर लाई थी कि मैं साहब को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लूँ ताकि वो लोग अपने मंसूबे को अमली जामा पहना सकें, मगर साहब ने इनके किसी भी इरादे को पाया तकमील तक पहुँचने नहीं दिया। वो इनकी तमाम तरह प्लानिंग को जान गए थे। फ़ोन बहुत लंबा हो गया है और मुझे अभी बस स्टॉप तक जाना है, इसलिए अल्लाह हाफिज़। मुझे माफ़ कर देना शहरी जी। वो तेज़ तेज़ बोल रही थी और फिर एकदम ही लाइन मुनक़ता कर दी गई। टू टू की मखसूस आवाज़ इसे होश की दुनिया में खींच लाई। ओह गॉड! शेरी ने सर हाथों में गिराया और बेआवाज़ रोने लगी। वो जितनी भी कोशिश करती एग्ज़ाम से पहले वापस नहीं जा सकती थी। इब्तरा मरियम से टेलीफोनिक गुफ्तगू सच्चाई पर मबनी थी। वो इन सब फैक्ट्स से नज़र नहीं चुरा सकती थी। जो ही इसने रूम में पहला कदम रखा, फ़ोन की घंटी बजने लगी। रिसीवर कान से लगाया तो दूसरी तरफ पापा की आवाज़ सुनकर वो खुशगवार हैरत में गिर गई थी। उन्होंने इस वक्त कभी फ़ोन नहीं किया था। आप ठीक तो हैं? इसने छूटते ही पूछा। मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि पहले से कुछ ज़्यादा हैंडसम हो गया हूँ। इनके लहजे में छुपी शरारत महसूस करके वो खिलखिला उठी। पापा, मैं बहुत जल्द आपके पास आ जाऊंगी और फिर हमेशा हमेशा आपके पास रहूंगी। हमेशा हमेशा क्यों? मैं तो जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगा और फिर पूरे होमलैंड पर राज करूंगा। उन्होंने इससे छेड़ते हुए कहा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, शेरी ने इन्हें धमकाया। मेरी खुशफहमी, आपका क्या ख्याल है मैंने घर दामाद के मुतालिक प्लानिंग कर रखी है? इनके लहजे में भरपूर शरारत थी। पापा, वो ठनकी। जी पापा की जान। इनके अंदाज में, लहजे में, अल्फाज में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। आज आप बहुत मूड में लग रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी बेटी से आज ढेरों बातें करूं, उन्होंने खुशदिली से कहा। पापा, आप ठीक हैं? शेरी ने भी इन्हें छेड़ना चाहा। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, वो शायद मुस्कुराए थे। क्या मतलब? शेरी ने चिल्लाकर कहा। जो आप समझ लें। वो इसे खूब खूब छेड़ रहे थे। पापा, आपका कहीं दूसरी शादी का इरादा तो नहीं? बिल्कुल ठीक समझी हैं आप। इनका कहका बेसाख्ता था। शेरी भी मुस्कुरा दी। मैं ओपोनेंट्स ग्रुप में शामिल हूँ, इसने ऐलान किया। हम इस बेख्तलाफ को मना लेंगे, वो भरपूर यकीन से बोले थे। शेरी हंस हंस कर दोहरी हो गई। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बातों में आने वाली नहीं। गवर्नमेंट को सिर्फ बातें बनाना तो आती हैं। हम आपको अपनी लच्छेदार बातों में उलझा लेंगे। वो अभी भी गैर संजीदा थे और शेरी इनकी गुफ्तगू की बेसाख्तापन को एंजॉय कर रही थी। आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? तफ्तीश शुरू हो चुकी थी। वो जानते थे कि शेरी इनके देर तक जागने पर सख्त खफा होगी, इसीलिए मज़े से बोले। आपसे बातें। इससे पहले शेरी थानेदारनी बन चुकी थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराए। टीवी देख रहा था। पापा, ज़रा टाइम देखें, नींद आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसने खफगी से कहा तो वो कदरे बदले बदले लहजे में बोले। सोना ही तो है। अब कुछ देर जाकर तुम्हारी आवाज़ सुनकर दिल को खुश करना चाह रहा हूँ। पापा, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, इसने रंजीदगी से कहा। तैयारी कैसी है? रिजल्ट हस्बे मामूल शानदार होना चाहिए। उन्होंने इसका ध्यान बटाना चाहा था, जिसमें कामयाबी हुई। फर्स्ट क्लास। यूँ लगता है पूरा सिलेबस मैंने घोल कर पी लिया है, शेरी हंसते हुए बता रही थी। पेपर्स का बोझ उतारकर भागने की ना करना, बल्कि खूब घूम फिर कर एंजॉय करना। ग्रीनविच की झील देखने ज़रूर जाना। एक बात बताऊं शेरी, मैं और तुम्हारी मम्मी हनीमून मनाने लंदन गए थे। ग्रीनविच की झील तुम्हारी मम्मी को बहुत पसंद थी। वहीं एक दरख्त के मोटे तने पर तुम्हारी मम्मी ने मेरा और अपना नाम लिखने की कोशिश की थी। बासमा को भी तुम्हारी तरह सियाहत का जुनून था। इसे भी ओल्डेस्ट चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, चाहे वो कोई इमारत हो, अस्पताल हो, बच्चों की नर्सरी हो या फिर कीमती पत्थर। वो जिद करके और ड्रेस्टर हाईलैंड में वाक़या फोर्ट जॉर्ज के किले को देखने गई थी और फिर रोल्डहैम जनरल अस्पताल की। तो इसने इतनी तस्वीरें बनाई थी कि 2 एल्बम्स में तमाम तस्वीरें लगी हैं। पापा माजी की खुशगवार यादों को ताज़ा कर रहे थे। वो भी ख्वाब की कैफियत में सुन रही थी। लंदन में हम असफन के घर ठहरे थे।
ان دنوں وہ اپنے بیٹوں ہارون اور فرزان کے ساتھ لندن میں ہی رہائش پذیر تھا۔ اسفند کی مسز ہاجرہ بھی بہت اچھی تھی۔ اسفند کے چھوٹے بیٹے زارون کو باسمہ نے اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ پاپا میں ضرور پاکستان جاؤں گی اور اپنی ممی کے اتنے اچھے بھائی سے ضرور ملوں گی۔ مجھے تو اتنے اچھے ماموں جان سے بے تحاشا محبت ہو گئی ہے، میں ان سے ضرور ملوں گی، اس نے بہت جوش کے عالم میں کہا تھا۔ تم وہاں ضرور جانا، وہ لوگ باسمہ کی اولاد سے منہ نہیں موڑیں گے، وہ دھیمی آواز میں بولے تھے۔ پاپا، کیا نانا اور نانو ممی سے شادی کے بعد بھی خفا تھے؟ یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی نا؟ یہ سوال تو اسے اکثر پریشان کرتا تھا۔ وہ اپنی الجھن دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ صرف باسمہ سے ہی نہیں، اسفند سے بھی بہت عرصے تک ناراض رہے تھے۔ اسفند سے ان کی صلح باسمہ کی ڈیتھ پر ہوئی تھی۔ باسمہ کے پاپا اسفند کو مورد الزام ٹھہراتے تھے کہ وہی تو ہمیں ایک کرنے کا سبب بنا تھا۔ دوسرے تمہارے 4 ماموں بہت عرصے تک اسفند سے خفا رہے تھے۔ پاپا کی آواز میں نمی گھلنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ممی کا ذکر ان کی یاد پاپا کی آنکھوں میں آنسو بھر دیتی ہے۔ فون رکھنے سے پہلے وہ اسے دودھ پینے کی تائید کرنے لگے تھے اور شہری بھی انہیں کچھ اسی قسم کی ہدایات دے رہی تھی۔ پیپرز کا بوجھ کیا اترا تھا وہ ایک دم ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ انجلی دوران امتحان غیر حاضر تھی۔ جس دن اس نے آخری پیپر دیا تھا اسی شام وہ واپس آئی تھی۔ شہرے بے حد حیران ہوئی۔ کہاں تھی تم؟ میں شہر سے باہر گئی تھی، انجلی نے لاپرواہی سے سر جھٹک کر جواب دیا تھا اور پھر اس کی حیران کن آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، میں نے گولڈی سے شادی کر لی ہے۔ اوہو، شہری نے گہرا سانس خارج کیا۔ اسے انجلی سے کسی ایسے اقدام کی توقع پہلے سے ہی تھی۔ کیا اس نے تمہارا مذہب قبول کر لیا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انجلی پاؤں جھلاتے ہوئے بولی، تم ہندو ہو اور تمہارا شوہر عیسائی، تمہارے بچے کیا ہوں گے؟ اس نے تنزین کہا تھا، ان کا بھی کچھ مکسر بن ہی جائے گا۔ انجلی کہکا لگا کر ہنس رہی تھی۔ دفعہ دور، اسے ایک دم کرائیت آنے لگی۔ انجلی اس کے تاثرات سے مزہ لیتی واش روم میں گھس گئی۔ اگلی صبح وہ جینز شرٹ پہنے کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ اب تو ایگزامز بھی ہو چکے، اپنے حجرے سے نکل آئیے مادام، باہر کا موسم بہت اچھا ہے، آؤ گولف کلب چلتے ہیں۔ وہ شہرے کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کر رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ بھی اس کے ساتھ چلی آئی۔ مجھے تو گولف کھیلنا نہیں آتا، انجلی کے اصرار پر وہ وساختہ بدک کر بولی تھی۔ اس میں مشکل ہی کیا ہے؟ مجھ سے ٹھیک طرح سے ہٹ نہیں لگائی جاتی، اس نے بے بسی سے کہا تو انجلی ہنسنے لگی۔ یہ سب لوگ کہاں کے پلیئر ہیں؟ ادھر آؤ، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ یہ گولف کا ہموار میدان ہے، اس کے نقطہ آغاز سے 110 سے 650 گز تک کے فاصلے میں 18 سوراخ ہوتے ہیں۔ اس کا میدان میرے خیال کے مطابق 6000 گز تک وسیع ہوتا ہے۔ یہ جاپانیوں کا فیورٹ کھیل ہے۔ یوں کھڑے ہو کر پہلا ہٹ لگاؤ، چلو بھائی گھبراؤ نہیں۔ اس نے شہرے کا شانہ تھپتھپایا تو وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ ویری بیڈ، انجلی نے منہ بنا کر نفی میں سر ہلایا اور اس کی کارکردگی دیکھتے ہوئے افسوس کا اظہار کرنے لگی۔ دفع کرو، یہ تم نہیں کر سکو گی، 1.5 اونس کی گیند تک کو ہٹ نہیں لگا سکتی۔ شہرے کو ڈھیروں شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے نہیں کھیلنا آتا۔ وہ ارد گرد کے لوگوں کو مختلف کمنٹس پاس کرتے اور ہنستے دیکھ کر خفت سے بولی تھی۔ انجلی خود بیگ اور گیند اٹھاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ دوسری سپہر انجلی اسے منانے کی غرض سے پیزا پیک کروا کر لے آئی تھی۔ آج کل وہ ویسے بھی بہت مصروف تھی، اس نے BN میں جاب کر لی تھی۔ ان دنوں ایک مقامی چینل سے بزنس نیوز کے متعلق نئی اطلاعات عوام تک پہنچا رہی تھی۔ شہرے خود بہت مصروف تھی، واپس جانے کی تیاریوں میں دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ وہ آنٹی اور رحمہ پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے ان کے لیے بھی اس نے کافی کچھ خرید لیا تھا۔ کل شام 8 بجے اس کی فلائٹ کا ٹائم تھا اور آج وہ اپنے درسگاہ کو آخری مرتبہ دیکھنے کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ، لائبریری اور کلاس روم سے ہوتی ہوئی گراؤنڈ میں چلی آئی تھی۔ 6 سالوں کا ساتھ اب ٹوٹنے والا تھا۔ شہرے جانتی تھی کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی لندن کی فضا کو محسوس نہ کر سکے گی، کیونکہ اب اسے یہاں واپس نہیں آنا تھا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا تھا کہ کچھ آنسو اس کے گال بھگونے لگے تھے۔ وہ گراؤنڈ کی نرم گھاس پر بیٹھ گئی۔ یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بالکل اچانک غیر متوقع اس نے ایک ایسے چہرے کو دیکھ لیا تھا جو کہ اس کے لاشعور میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس چہرے کو دیکھ سکے گی۔ وہ ایک ٹک بالکل پاگلوں دیوانوں بلکہ کسی صدیوں کے پیاسے کی مانند اسے دیکھ رہی تھی، جس سے وہ ایک دم صحرا میں تالاب نظر آ گیا ہو اور وہ بھاگم بھاگ پانی کی طرف لپکا تھا۔ شہرے حسنین بھی کسی پیاسے کی طرح اس کی طرف بھاگی تھی، مگر وہ پلک جھپکنے کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھا اور زن سے اسے لے اڑا۔
وہ بکھری سانسیں ہموار کرتی وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ اسفند ماموں کا چہرہ تھا، مگر وہ بڑبڑائی اور پھر تھکے تھکے قدم اٹھانے لگی تھی۔ اپنے روم میں جا کر اس نے بیگ میں سے ایک تصویر نکالی اور پھر پہروں اسے دیکھتی رہی۔ دوسری مرتبہ شہرے نے اسے ای مارٹ میں دیکھا تھا اور اس پر پھر سے دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ وہ لفٹ کے ذریعے ٹاپ پر پہنچی اور پھر تقریباً بھاگتے ہوئے پارکنگ تک گئی، مگر ایک مرتبہ پھر وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے نقوش اسفند ماموں جیسے تھے۔ اگر بہت سال پہلے دیکھا جاتا تو وہ اسفند ماموں کی تصویر میں بالکل فٹ ہو جاتا تھا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ شہر حسنین کی دل کی چوکھٹ پر کوئی قدم جما کر پوری شان سے کھڑا ہو گیا تھا، ایک ایسا اجنبی جسے وہ جانتی تک نہ تھی اور جس کے چہرے کے نقوش اور کھڑی ناک بالکل اسفند ماموں جیسی تھی، مگر وہ اسفند یار نہیں تھا، وہ باسمہ حسین کا اسفند یار نہیں تھا وہ، اور اسے صرف 7 ماہ 20 دن 42 گھنٹوں 35 منٹوں اور صرف 12 سیکنڈ کے بعد پتہ چلا کہ لندن کی سرزمین پر اپنی ایک جھلک دکھانے والا وہ اجنبی شہر حسنین کا زارون اسفند یار تھا۔ وہ لندن سے ایک نہ ختم ہونے والی سرور بخش اذیت اور میٹھا سا درد لے کر ملیشیا کے چمکتے دمکتے شہر صباہ میں پہنچی تھی، مگر یہاں پہنچتے ہی اسے ایک دل دہلا دینے والی خبر ملی تھی۔ پاپا کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، مگر کسی نے اسے بتایا تک نہیں تھا۔ وہ بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچی تھی۔ روم نمبر 30 ریسیپشن سے معلوم کر کے وہ دوڑتی ہوئی 2nd فلور تک گئی تھی اور پھر دوسرے ہی پل وہ پاپا کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پاپا آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے بیمار تھے اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ پاپا اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ وہ ان کے ہاتھ چوم رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی اور نفیسہ اس کی اچانک آمد پر پہلو بدل رہی تھی۔ رحمہ کو بھی اس کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی اور دوسرے ہی پل وہ بھی ہسپتال پہنچ گئی۔ کیسی ہو شہری؟ اتنے سالوں بعد دیکھ رہی ہوں، پہلے سے بھی زیادہ چارمنگ ہو گئی ہو۔ رحمہ خوامخواہ ہی گلے کا ہار بن گئی تھی۔ مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ اس نے سرد اور کٹیلے لہجے میں ٹھہرے ٹھہرے انداز میں کاٹتی نگاہ سے رحمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ رحمہ قدرے بخلاق سی گئی۔ میں سمجھا دیتی ہوں۔ وہ زہر خند ہوئی۔ اس وقت وہ دونوں کوریڈور میں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ رحمہ نے نگاہ چرا لی۔ جس کا باپ بستر مرگ پر بے حس و حرکت پڑا ہو، اس کے حال کو پوچھ رہی ہو یا پتھر ماری ہو۔ رحمہ، میرا اپنے باپ کے علاوہ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے اس دنیا میں، اور تم لوگوں نے مجھے ایک فون تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ اگر میرے پاپا کو کچھ ہو جاتا تو میں تم میں سے کسی کو بھی کبھی معاف نہیں کرتی۔ تم یوں ہمیں دیکھ رہی ہو گویا ہم نے کوئی جرم کیا ہے۔ نفیسہ بھی جلتی بھنتی آ گئی تھی۔ تو کیا نہیں کیا؟ اس کا لہجہ زہر تھا۔ بولو کیا کر دیا ہے ہم نے؟ نفیسہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ آنکھیں نچاتے ہوئے بولی، میرے باپ کو بستر مرگ تک پہنچا دیا ہے، میری فیکٹری پر قبضہ کر لیا ہے، میرے گھر کو بیچنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، مگر میں تمہاری بساط تم پر ہی الٹ دوں گی۔ نفیسہ بیگم شہری کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ ہاں، اب یہی الزام ہمارے سر آنا تھا۔ تمہارے پیچھے حسنین بھائی کا اتنا خیال رکھا، نیندیں قربان کی، پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ وہ ایک دم چیخنے لگی تھی۔ بکواس بند کرو، شہری ان سے بھی زیادہ بلند آواز میں چلائی۔ میں تم لوگوں کے تمام تر ڈرامے کو جان گئی ہوں۔ تم ایک خون چوسنے والی لیچ ہو، تم نے دیمک کی طرح ہمیں چاٹ لیا ہے، مگر اب میں تم لوگوں کو مزید کوئی کھیل کھیلنے نہیں دوں گی۔ اور کس پیسے کی بات کر رہی ہو؟ میرے پاپا کی مہربانیوں سے آج تم لوگ کوالالمپور میں 3 اسٹور اسٹیبلش کر چکے ہو، 2 اسٹور تم لوگوں کے یہاں ہیں اور اب فیکٹری پہ ہتھے آنے کے چکر میں ہو، مگر میں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ نفیسہ کو لگا تھا ان کا حلق ایک دم سوکھ گیا ہے، آواز گم ہو گئی تھی اور لفظ بھی کھوکھلے لگ رہے تھے۔ انہیں اپنا آپ بہت چھوٹا اور بونا سا لگنے لگا تھا۔ وہ انہیں بتا رہی تھی کہ وہ لوگ کیا تھے، اس کے باپ نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ میں ابھی پولیس کو انفارم کرتی ہوں۔ بہت لوگوں کی زندگیاں جہنم بنا لی ہیں، لاک اپ کی دنیا بھی دیکھ لینی چاہیے۔ وہ پھنکار رہی تھی۔ نفیسہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں بہت کچھ کروں گی، تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ فراڈ کا کیس ہے تم لوگوں پر۔ اپنی خیر مناؤ نفیسہ بیگم۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر گئی۔ عاجف انکل تک اس کے خطرناک ارادوں کی بھنک پہنچ چکی تھی۔ فیکٹری سے دستبردار ہونا آسان تو نہیں تھا، مگر اب جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ انہوں نے کوڑیوں کے بھاؤ اسٹور اور مکان بیچا اور دوسرے ہی دن کوالالمپور چلے گئے تھے۔ شہرے نے سنا تو ایک افسردہ سی سانس خارج کی۔ اس نے تو صرف انہیں دھمکایا تھا، ابھی کسی انتہائی قدم کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، مگر اس کی دھمکی کام دکھا گئی تھی۔ اسے ایک بات تو سمجھ میں آ چکی تھی کہ لوگوں نے اپنے بھیانک چہروں پر کیسے کیسے نقاب اوڑھ رکھے ہیں۔
اندر سے کیسے کری اور غلیظ تھے اور باطن اس قدر پالش شدہ۔ اسے آنٹی کی تمام باتیں یاد آ رہی تھیں، اس پر جی بھر کر پیال اٹھانا، خیال رکھنا، کیسا شہد آگہی تھا ان کا لہجہ، اور وہ رحمہ جسے بابا نے بیٹی بنا کر رکھا تھا، وہ جو اس کے ہر چیز پر قبضہ جما لیتی تھی اور جس کے تمام شوق پاپا بخوشی پورے کرتے تھے۔ کیسے دھوکے باز لوگ تھے! پاپا کی بیماری اور راجف انکل کے فراڈ نے انہیں اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر وہ پھر بھی خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ اسی طرح دن روکھے پھیکے سے گزر رہے تھے۔ ان پھیکے دنوں میں ہلچل انجلی کی آمد سے ہوئی تھی اور دوسری خوشگوار خبر اس کے MBA میں ٹاپ کرنے کی تھی۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ پاپا بھی بہت مسرور تھے۔ انجلی اس کے پاس رہنے کے لیے آئی تھی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ شہرے نے پوچھا تو سب کو صاف صاف بتا دیا۔ اس میں ایک یہی عادت تو اچھی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ گولڈی نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ اور ابھی شادی کا عرصہ ہی کتنا ہوا ہے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ کیا کرو گی سن کر؟ مختصر یہ کہ میرے اور اس کے ستارے نہیں ملتے تھے اور بہت سے لوگوں کی طرح ہماری شادی بھی ناکام ہو گئی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہر بات چٹکیوں میں اڑا رہی تھی۔ اب تم کیا کرو گی؟ شہرے نے گہرے دکھ سے کہا۔ کرنا کیا ہے؟ یہی رہنے کا ارادہ ہے۔ انجلی ہنس رہی تھی۔ تم ہو ہی ہنسی کے پوز کرتی ہو، شہرے نے الجھ کر پوچھا۔ بہت انوسینٹ ہو تم شہری، جو تمہارا وہ ہوگا نا، دیکھنا دنیا کا سب سے خوش قسمت مرد ہوگا۔ وہ اسے بڑے کھلے دل سے سراہ رہی تھی۔ یہاں رہ کر کیا کرو گی انجلی؟ اس نے بہت دیر سوچنے کے بعد کہا۔ جاب اور اس کے بعد ایک اور شادی، انجلی نے کھلکھلا کر بتایا تھا۔ شہرے کی آنکھوں میں حیرت سی بھر گئی۔ ایک اور شادی؟ کیا یہ آسان ہے؟ تو اس میں مشکل ہی کیا ہے؟ شادی تو مجھے کرنا ہی ہے، مگر اب میں اپنے ہم مذہب اور ہم وطن سے کروں گی۔ اب کوئی خسارہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اب کے انجلی کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ اگر جاب کرنا ہے تو میری فیکٹری میں کر لو، آفر اچھی ہے، سوچوں گی، انجلی سپاٹ لہجے میں بولی۔ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس وقت ایک دوست اور ہمدرد کی ضرورت ہے انجلی۔ تم اس کرائسس میں میرا ساتھ دو گی؟ میں اس بھری دنیا میں صرف تم پر بھروسہ کر رہی ہوں۔ تم کبھی نفیسہ آنٹی کی طرح مجھے دھوکہ مت دینا۔ اب مجھ میں مزید ٹوٹنے کی سکت نہیں ہے۔ شہرے ایک دم اس کے شانے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ پاپا کی بیماری، اپنے اکیلے پن اور اس زہریلی تنہائی نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان لاکھوں انسانوں کی بھیڑ میں انجلی کا جانا پہچانا چہرہ دیکھ کر وہ کھل اٹھی تھی۔ اب دل کو قدرے ڈھارس ہوئی تھی۔ انجلی خود بھی اسے یوں بکھرتا دیکھ کر رونے لگی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا دل پگھل کر بہنے لگا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں شہرے، مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ میں خود کو جھوٹے بہلاووں سے بہلا بہلا کر تھک چکی ہوں۔ میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے بھی زندگی بھر خوشی اور سکون کا ذائقہ نہیں چکھا۔ نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ ماں، نہ باپ۔ میں خود کو زمین پر بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ ایک دم میرا ہر شے سے جی اور چاٹ ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے خودکشی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ میں تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتی ہوں، میں انجلی نہیں، ایما ہوں۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بول رہی تھی، جبکہ شہرے حیران پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ اس انکشاف نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ ہم دو بہنیں ہیں۔ مریم میری چھوٹی بہن ہے، جو کہ پہلے امترا کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی۔ ہماری ماں ہندو تھی۔ اس نے پہلے شادی بھی ایک مسلمان سے کی تھی اور دوسری بھی۔ پاپا نے میرا نام ایما اور امترا کا مریم رکھا تھا۔ مجھے یاد ہے انہوں نے ہمیں کلمے بھی یاد کروائے تھے اور نماز بھی، مگر ممی کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ خود کو پاپا سے شادی کے بعد بھی ہندو سمجھتی تھیں۔ پاپا کے مرنے کے بعد میں انجلی اور مریم امترا ہو گئی، مگر ہم دونوں کو ہی مذہب سے دلچسپی نہیں تھی۔ مختصر یہ کہ میں نے یورپ جانے کے جنون میں گولڈی سے دوستی کر لی اور پھر ملیشیا چھوڑ کر لندن چلی گئی۔ ایک بات بتاؤں شہرے، مجھے انجلی بننا راس نہیں آیا، اسی لیے اب پھر سے ایما بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس خوشی میں تم میرا ساتھ دو گی نا؟ اس نے آس بھری نگاہوں سے شہرے کو دیکھا تو وہ بے اختیار اس بات میں سر ہلانے لگی۔ تم اپنی بہن مریم سے ملی ہو؟ ملائیشیا آنے کے بعد میں اس سے رابطہ کیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ اس کی ایک پیاری سی بیٹی ہے۔ ایما کچھ خوشی اور جوش کے عالم میں اسے اپنے ہینڈ بیگ سے تصویریں نکال کر دکھانے لگی۔ یہ دیکھو میری بہن مریم، اس کی بیٹی عائشہ اور یاسر، وہ بہت خوش ہے اپنے گھر میں۔ مریم نے بالآخر اپنا گھر بنا لیا ہے۔ انسان جس کی دل سے طلب کرتا ہے اسے ضرور حاصل کر لیتا ہے، بس سچی لگن کا ہونا ضروری ہے۔ ارے یہ مریم ہے؟ شہرے نے تصویر کو بغور دیکھا اور خوشی سے چہکی۔ تم مریم کو جانتی ہو؟ ہاں بس تھوڑا بہت۔ اس نے جان بوجھ کر مریم کا حوالہ میڈ کے طور پر ایما کو نہیں بتایا تھا۔ جب تک پاپا کو مکمل صحتیاب نہیں ہو جاتے تمہیں فیکٹری کی دیکھ بھال کرنا ہوگی۔ میں پاپا کو ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ شہرے اسے مختصر ترین فیکٹری کی متعلق معلومات دے رہی تھی۔
ایک بات ہے شہرے، تم میری سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھنا ہوگا، ایما نے مسکرا کر کہا تھا۔ شہرے بھی نرمی سے مسکرا دی۔ تم مجھے اپنے حق میں مخلص پاؤ گی، شہرے نے یقین دہانی کروائی تھی۔ ایما نے آنسو پونچھے اور بولی، اور مجھے بھی، میرے اخلاص کو وقت ثابت کرے گا۔ تم نے مجھے مان اور یقین دیا ہے، میں تمہارے بھروسے کو کبھی توڑنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے سچائی روشنی بن کر پھوٹ رہی تھی۔